رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے. یہ پیار بھرا خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جب آپ پر پہلی بار غار حرا میں جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے تو آپ پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑا لگنے لگا، آپ کو سردی لگنے لگی. اور جب آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے تو یہ فرما رہے تھے کہ مجھے چادر میں لپیٹ دو. او خدیجہ منا چادرہ پھر بدے منا پھر دے کہ منا گوہر کنگائیں، مجھے چادر میں لپیٹ دو. اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں محبوبانہ انداز میں آپ کو اے چادر میں لپٹنے والے کہہ کر خطاب کیا گیا ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں کھڑے ہو جایا کرو، یعنی عبادت کیا کرو. اس آیت میں آپ کو تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے. اکثر مفسرین کے مطابق شروع میں تہجد کی نماز نہ صرف آپ علیہ السلام پر بلکہ تمام صحابہ پر فرض کر دی گئی تھی، اور اس کی مقدار کم سے کم 1/3 رات مقرر فرمائی گئی تھی. رات 3 حصے کر لیں، ایک حصہ جسے تہائی کہا جاتا ہے اس میں عبادت کرنے کو تہجد کہا جاتا ہے. لیکن یہ فرضیت بعض روایات کی روح سے سال بھر تک جاری رہی. بعد میں اسی سورت کی آیت نمبر 20 نازل ہوئی جس نے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی، جیسا کہ اس آیت کی تشریح میں آنے والا ہے. قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو، لیکن عبادت کیا کرو رات کو. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تہجد پڑھا کریں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف کیا کرو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اس سے مراد قرآن کریم ہے. چونکہ یہ سورت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی اس لیے قرآن کریم کا بیشتر حصہ بھی نازل ہونا باقی تھا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے. یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. اور رات کے وقت میں چونکہ شور و غل نہیں ہوتا اس لیے تلاوت اور دعا ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے. دن کے وقت یہ فائدہ کم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رات خوب عبادت کیا کرے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو
لمبی مصروفیت میں روان دوان رہتے ہو، دن میں آپ کو لمبی مصروفیت کی وجہ سے پریشان حال رہتے ہیں، دن پورا مصروفیت میں گزرتا ہے، اس لیے اللہ پاک فرما رہے رات کو خوب عبادت کیا کریں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ لمبی مصروفیت میں روان دوان رہتے ہو، یعنی دن کا وقت ہو کہ دوسرے کاموں میں مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس میں اتنی دلجمی کے ساتھ عبادت مشکل ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو، یعنی ذکر میں دونوں باتیں داخل ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر بھی ہو اور دل سے اللہ کا دھیان رکھنا بھی، یہ دونوں چیزیں ہوں۔ اور سب سے الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے سارے تعلقات چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سارے تعلقات پر اللہ تعالیٰ کے تعلق کو غالب رکھو، یہاں تک کہ دنیا کے تعلقات بھی اللہ ہی کے احکام کے مطابق ہو اور اسی کے حکم کی تعمیل میں ہو، اس طرح وہ تعلقات بھی اللہ ہی کے لیے ہو جائیں گے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کار ساز بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ مکی زندگی میں ہمیشہ حکم یہی دیا گیا ہے کہ کافروں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرو اور ان سے لڑائی ٹالنے کے بجائے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کرو، صبر سے کام لو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو۔ صدق اللہ العظیم۔